لیکن سب سے مسئلہ جو درپیش ہے وہ پاکستان کو مشرقی اور مغربی سرحدوں پر جو مداخلت اور دہشت گردی کے معاملات ہیں اس سے ہے۔ اب چیلنج دوہرا ہے، ایک تو یہ تمام تر چیزیں بنانا ہے، تمام تر چیزوں کو لے کر آگے بڑھنا ہے، اور دوسرا اس سارے عمل کو سیکیور بھی کرنا ہے۔ یقیناً یہ بڑا چیلنج ہے۔ مشرق اور مغرب میں حالات ہمارے موافق نہیں رہے ہیں۔ ماضی میں ہم نے افغانستان کے جو بھی صورتحال تھی اس میں کود کر آج سے 40-41 سال پہلے خود اپنے ساتھ بہت برا کیا۔ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ سارا کچھ۔ اس کا اعتراف جو ہے وہ ہمارے پہلی دفعہ آفیشلی ملٹری کی طرف سے، آرمی کی طرف سے کیا گیا، اور آرمی چیف نے کہا جرمنی میں کہ جناب ہمارا افغانستان میں جانا یا افغانستان کے کسی بھی عمل میں شریک ہونا ہمارا وہ ٹھیک فیصلہ نہیں تھا۔ اور اسی طرح سے ہمیں انڈیا کے ساتھ غیر ضروری طور پر انگیجمنٹ بڑھانے سے پہلے ہمیں اپنے اہداف طے کر لینے چاہیے تھا کہ جناب دیکھیں یہ کشمیر کا مسئلہ ہے، یہ پانی کا مسئلہ ہے، یہ ساچن کا مسئلہ ہے، یہ سرکریک کا مسئلہ ہے، ہمارے یہ مسائل ہیں، ہم نے ان کو حل کرنا ہے، ہم نے راہداریاں کھولنی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے قریبی تعلقات ہوں، لیکن راستے میں جو رکاوٹیں بڑھی ہوئی ہیں ہمیں ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرنا ہے بلکہ ان کو ریزالو کرنا ہے، ان کو حل کرنا ہے، اور انڈیا کو اس بات پر آمادہ کرنا ہے کہ کشمیر کا حل نکلنا چاہیے، اور کشمیر کے عوام کی مرضی کے عین مطابق۔ یہ نہیں ہے مرضی کہ آپ ہر دفعہ الیکشن کرائیں اور ہر دفعہ کشمیری جو ہے ٹوٹل بائیکاٹ۔ کبھی بھی جب الیکشن ہوئے تو وادی کے لوگ نہیں نکلے اور آگے پیچھے جموں کے لوگ نہیں نکلے، وہاں لداخ میں بہت بڑا یہ کارگل کے علاقے میں بالکل سناٹا ہوتا تھا اور یہ الیکشن پروسیس ہوتا تھا۔ میرے خیال میں ان مسائل کو ضرور دیکھنا چاہیے اور پاکستان کو ایک پرویکٹیو فارن پالیسی لے کر چلنا چاہیے کہ ان ایشوز پر بات کی جائے اور ڈکٹیشن نہ لی جائے کہ جناب وہاں سے آ گیا ہے کہ فرمان آ گیا ہے کہ جناب اب آپ انڈیا سے نارملائزیشن کی طرف جائیں۔ ضرور جائیں، نارملائزیشن ہونی چاہیے، لیکن اس کی اس کنڈیشن پر نہیں کہ ہم اپنے ایشوز جو ہیں ان سے وڈرا ہو جائیں۔ بالکل صحیح۔ اس کے بعد سی پیک میں ہمارا بڑا جو حصہ تھا وہ چلا گیا انرجی سیکٹر میں، اور وہاں پر زیادہ خرچ ہوا۔ ہمارا روڈ انفراسٹرکچر پر ہماری جو ہے وہ ترجیح جو ہے نمبر 2 رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مختلف کمپنیاں کرتی رہی ہیں جو کام چین نے کیا، ہمارے سال کے طور پر موجود ہے فرام گلگت بلتستان ٹو سکھر اینڈ دین فرام حیدرآباد ٹو کراچی۔ یہ دیکھا جائے اس میں سے اندازہ لگا رہی ہے کہ کون سے کام کی کیا کوالٹی ہے، اس کوالٹی کے مطابق ہمیں کام کرنا ہے۔ دیکھیں یہ آج میرا مسئلہ ہو سکتا ہے، کسی ٹھیکیدار کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کسی کنسٹرکشن کرنے والے کا مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن آنے والی سالوں میں، آنے والی دہائیوں میں، آنے والے صدیوں میں اس روٹ کو جو ہے وہ پاکستان کے آنے والی نسلوں نے بھی استعمال کرنا ہے۔ تو ہمیں توجہ اس بات پر دینی ہے کہ جو بھی روٹ بنے اس کی گارنٹی ہو کہ وہ یہ تو منصوبے سارے آنے والی نسلوں کے لیے سوچے جائیں کہ واقعی یہ چیزیں اسی طرح سے ہوں اور جو پلان ہو رہا ہے اس پر ہو۔ ہمیں جوائن بھی کیا ہے اس وقت بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب نے، سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور ہمیں آصف محمود صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، یہ چیئرمین ہیں گوادر انویسٹمنٹ کے۔ بہت شکریہ آصف صاحب آپ کے وقت کا بھی۔ میں اس سے پہلے عمران یعقوب صاحب آپ کا تجزیہ لیں، پھر بریگیڈیئر صاحب کی جانب جاؤں گا۔ یہ کل کا جو معاملہ ہے وہ بہت بڑا تھا، اب چائنا سے بھی لوگ موجود تھے، وہاں سے انویسٹمنٹ کے حوالے سے بھی چیزیں ہو رہی تھیں، لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ یہاں پر اب آگے بڑھنے کا ہے، کیونکہ یہ کوئی منصوبہ نہ تو کسی ایک حکومت کے کریڈٹ کا، نہ کسی ایک وزارت کے کریڈٹ کا ہے، یہ پاکستان کے کریڈٹ کا ہے، اور یہ شاید صدیوں کا، دہائیوں کا منصوبہ جو ہے وہ آگے چل رہا ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جتنا اس وقت پریشر خطے کے اندر تبدیل ہو رہا ہے اس سے پاکستان کے لیے مزید مشکلات جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں اس سارے عمل کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدثر آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ جو مسئلہ ہے سی پیک کا، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا کریڈٹ تو پیپلز پارٹی بھی لینا چاہتی ہے، جس کا کریڈٹ مسلم لیگ نون بھی لینا چاہتی ہے، اور جس کا کریڈٹ پی ٹی آئی بھی لینا چاہتی ہے، لیکن عملاً اس پہ کس حکومت میں کیا ہوا اور کیا ہو رہا ہے یہ ایک بڑا غور طلب سوال ہے۔ لیکن میں آپ کی اس بات پہ ضرور تبصرہ کرنا چاہوں گا
کہ جو آپ نے کہا کہ مستقبل میں پاکستان کی مشکلات بڑھیں گی یا کیا ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی مشکلات میں اضافے کی ایک بڑی وجہ سی پیک بھی ہے، کیونکہ پاکستان کے دشمنوں کو ایک آنکھ نہیں باتا کہ پاکستان میں ترقی ہو۔ پاکستان کے دشمنوں خاص طور پہ ایسے دشمن جن میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ اور انڈیا اور اسرائیل، یہ تین ایسے ملک تو خاص طور پہ وہ ہیں جو یہ نہیں چاہتے، جو چائنا کو بھی اپنا دشمن سمجھتے ہیں، وہ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان اور چائنا کے تعلقات زیادہ بہتر ہوں یا چائنا یہاں پہ اس طرح کی انویسٹمنٹ کرے جس کی وجہ سے پاکستان میں معاشی ترقی ہو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اب آپ اس کو اگر افغانستان کے تناظر میں دیکھیں گے تو افغانستان میں جس طرح سے اب فوجوں کا انخلاء جاری ہے، امریکی فوجوں کا، تو بریگیڈیئر صاحب تو اس پہ زیادہ بہتر گفتگو کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ کو اب مروڑ کیا اٹھ رہے ہیں، امریکہ کے پیٹ میں مروڑ یہی اٹھتے ہیں کہ اگر وہ وہاں سے چلا جائے گا تو وہ چائنا اور پاکستان کو اس طرح سے نہیں چھوڑ سکتا، اسی لیے ان کی پوری کوشش ہے کہ خطے میں کہیں نہ کہیں فوجی اڈے بھی لیے جائیں اور جہاں سے وہ آپریٹ بھی کر سکے، وہاں پہ نظر بھی رکھ سکے۔ بالکل صحیح۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی صورتحال میں وزیر اعظم کو یہ چاہیے کہ وہ اپوزیشن کو خاص طور پہ اس پہ سی پیک پہ اعتماد میں لیں، اس پہ کوئی ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے، پارلیمان میں اس پہ بحث کی جائے، پارلیمان میں اپوزیشن کو دعوت دی جائے اور پھر سی پیک کو واقعی پہلی پریورٹی بنا کر اس پر کام کیا جائے تاکہ اس کے عمران یعقوب صاحب بالکل صحیح۔ ثمرات لغاری صاحب، یہی جو بات ہم کر رہے تھے کہ ناراض بلوچ لوگوں سے بات چیت کا عمل، کل وزیر اعظم نے اپنی تقریر کے دوران گوادر میں یہ بات کی، آج وزیر اطلاعات نے یہی بات دوبارہ سے دہرائی کہ وزیر اعظم کا اور حکومت یہ اس پہ پلان کر رہی ہے۔ بڑا اچھا اقدام ہوگا کہ اگر انسرجنسی کا جو معاملہ بلوچستان میں ہے اس کو بات چیت کے ذریعے ہی حل کیا جا سکے۔ لیکن بلوچستان گڑھ بنا ہوا ہے ایک ایسے جنگ کا جو نظر نہیں آ رہی ہے۔ یہاں پر دنیا بھر کی ایجنسیاں انہوں نے اپنا یہاں پر ایک میدان بنایا ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سی آئی اے کا انٹرسٹ ہے، افغان ایجنسی کا انٹرسٹ ہے، را کا انٹرسٹ ہے اور بھی اداروں کا انٹرسٹ ہے، وہ آپ کے ہارمل نہیں ہوتے۔ اور بعض ملک جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ نیچے جا کر وار لارڈز کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اور آپ کے لیے پریشانیاں پیدا کرتے ہیں، اور یہ رہا ہے۔ افغانستان میں بھی یہی کیا تھا، وار لارڈ پیدا کیے گئے اور پھر جو انہوں نے آ کر جنگ کی تھی شروع میں وہ سارے وار لارڈز تھے اور اس پر فائنانس جا رہا تھا ڈالر کی صورت میں، درہم کی صورت میں، ریال کی صورت میں، اس طرح سے جو ہے وہ وہاں جنگ ہو رہی تھی۔ اب ہمارے یہاں بھی اس طرح سے جو ہیں وہ ہمیں صاف وار لارڈ نظر آ رہے ہیں کہ فلاں وار لارڈ ہے، فلاں وار لارڈ ہے، اور یہ جو ہے وہ اس کو فائنانسز جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں باہر سے۔ تو اب کیا صورت ہے کہ اگر پاکستان خود بات کرتا ہے، اور چین جو ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ چین کیا کرتا ہے کہ سینٹرل حکومت کے ساتھ ڈیل کرتا ہے اور اسی کو کہتا ہے کہ باقی معاملات آپ خود جانیں لیکن ہمیں ایک پیسج دیں۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ان کی ٹارگٹس بھی ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 30-40 سال کے اندر کتنے چینی انجینئر، چینی ورکر، چینی کام کرنے والے جو ہیں وہ ٹارگٹ بنتے رہے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔